السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آج میں آپ کو 19 کا عدد جو کہ قرآن کا خفیہ انٹرلاک سسٹم ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ میری ویڈیو کو بالکل آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں یہ جو 19 کا عدد ہے، 19 جو ہے، اس کی بدولت قرآن میں ایک الف کو بھی کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے کمپیوٹر کے کچھ ایسے کارناموں کو دیکھیں اور سوچیں کہ زمانہ تو کسی چیز کو ایجاد کر کے اپنا کارنامہ سمجھتا ہے، مگر ان کا ایجاد کردہ کارنامہ خود خدا کی ملکیت اور اس کی بادشاہت کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کی ایجاد نے بھی خدا کی کتاب کو صرف اس کی کتاب ہونے کی دلیل پیش کی ہے۔ مصر کے سائنٹسٹ ڈاکٹر ارشاد خلیفہ نے سال ہر سال محنت کی اور ریسرچ و تحقیق کی بنیاد پر الیکٹرانک آلات سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ بے انتہا حیرت انگیز ہے، اور انہوں نے قرآن کریم کی ہر سورہ کے ابجدی اعداد و شمار بھی فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے سورتوں کے حروف، اعراب، آیات وغیرہ کی تعداد نوٹ کر کے لاکھوں کی تعداد میں ڈیٹا کمپیوٹر میں اس نے فیڈ کیا، اور یہ عمل انہوں نے قرآن کریم کی کل 114 سورتوں پر امپلیمنٹ لاگو کیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے حروف اور سورتوں اور آیات میں گہرا کنیکشن اور سائنسی رشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل 4 الفاظ ہیں: اسم، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ ان چاروں الفاظ کو پورے قرآن میں تحقیق کر کے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا، اور یہ نتیجہ نکالا کہ لفظ اسم قرآن میں 19 بار آیا ہے، لفظ اللہ قرآن میں 2698 مرتبہ آیا ہے، الرحمن 57 بار آیا ہے، اور الرحیم 114 بار آ رہا ہے۔ ان چاروں الفاظ کی پوری تعداد 19 کے ہندسے سے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے۔ پورے قرآن میں ان چاروں الفاظ کی تعداد کسی جگہ بھی کم و بیش کر دی جائے تو اس لفظ کی تعداد 19 سے پوری طرح تقسیم یا ڈیوائیڈ نہیں ہوگی، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ کسی نے ان الفاظ کے ساتھ قرآن میں رد و بدل کر کے تحریف کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ یعنی یہ ہندسہ 19 قرآنی کمپیوٹری نظام میں ایک انٹرلاک سسٹم ہے جو قرآن کے ان الفاظ میں، ان کی تعداد میں کسی بھی ہیرا پھیری کا پردہ فاش کر دے گا۔ کسی انسان کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ایک ایسی مشین ایجاد ہوگی جو ثبوت پیش کرے گی کہ قرآن جیسی کتاب کو مفوق الفطرت کے علاوہ کوئی تخلیق نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کتاب میں ایک راز ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا راز وہ حروف مقطعات ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف، لام، میم، ہا، میم، قاف، نون وغیرہ۔ 19 کا یہ ہندسہ جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں، یہ بذات خود قرآن حکیم کی لفظی ترکیبات کی اعجاز کا روشن ثبوت ہے، اور اس سے یہ سچائی سامنے آتی ہے کہ چاہے جیسی بھی جدید ترین مشین ایجاد کر لی جائے، وہ قرآن کی حقانیت کو بیان لازمی کرے گی، کیونکہ پورے قرآن مجید کے حروف ایک خاص حساب کے مطابق ہیں۔ لاکھوں حروف میں سے صرف ایک کا فرق بھی اس کے حساب کو بالکل بگاڑ دیتا ہے۔ حساب کی اس حد تک درستی اس دور میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے ایک طرف تو یہ ثبوت فراہم کرتی ہے کہ قرآن مجید 1450 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہر قسم کی رد و بدل اور تحریک سے بالکل پاک ہے۔ اس ہندسے سے 19 کے بارے میں خود قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اس کے اوپر 19 ہے۔ کچھ علماء نے اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ سورہ 74 آیت نمبر 30، مگر یہاں ہندسے 19 کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے ناظرین کہ قرآن کریم میں کل 114 سورہ ہیں جو ہندسے 19 سے پوری طرح ڈیوائیڈ تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس نقطے پر بھی قرآن کی حقانیت کو واضح کیا ہے کہ یہ 114 صورتوں میں سے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، گویا کہ 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، مگر یہ 113 صورتیں تو 19 کے ہندسے سے ڈیوائیڈ تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بسم اللہ کا اضافہ سورہ نمل چیپٹر نمبر 27 آیت نمبر 30 میں کر کے 19 سے تقسیم ہونے کے لائق بنا دیا۔ یعنی بسم اللہ کا جو عدد
113 تھا اسے 114 کر دیا تاکہ 19 کے ہندسے سے تقسیم ہو سکے۔ آج قرآن کے شیدائی اور مخالفین بھی اس سائنسی اور ٹیکنالوجی کے دور میں مختلف قسم کی سائنسی ریسرچ میں مشغول ہے اور اس بات کا ریاضی کی مدد سے حساب لگایا جا رہا ہے کہ دیکھا یہ جائے کہ قرآن مجید میں کون کون سے الفاظ، کلمات، حروف اور اعراب کتنی بار آئے ہیں اور کیوں آئے، ان کے پیچھے وزڈم کیا ہے، ان کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات دریافت کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کی جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں اور ان حروف مقطعات کا ہر حرف کسی صورت میں یا تو 19 بار آیا ہے یا اتنی بار ضرور آیا ہے کہ وہ نمبر 19 سے پوری طرح ڈیوائیڈ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہر جگہ قوم لوط کا استعمال کیا گیا ہے، مگر صرف ایک جگہ بجائے قوم لوط کے اخوان لوط کا استعمال کیا گیا، اور یہ استعمال سورہ قاف نمبر 50 آیت نمبر 13 میں کیا گیا ہے۔ اور لوط کے بھائی ایکا والے اور بتا کی قوم نے بھی جھٹلایا، یہ اس کا ٹرانسلیشن تھی۔ اگر قوم لوط کی جگہ اخوان لوط کا استعمال نہ ہوتا تو ایک قوم کی زیادتی کی وجہ سے 19 سے تعداد نہ کٹتی۔ اس طرح خدا نے ہر جگہ الفاظ و اعراب وغیرہ کو انٹر لاک سسٹم کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، ورنہ سورہ کاف میں حرف کاف کا نمبر 19 سے تقسیم نہ ہو کر 19 کے ہندسے کو بے اثر کر دیتا۔ اب اگر ایک کاف بھی کوئی گھٹا کر پڑے گا تو خود آیات پکڑ میں آ جائیں گی۔ اگلی مثال سورہ نون کی ہے۔ اس حرف کا استعمال سورہ نون میں 133 بار ہوا ہے جو 19 کے ہندسے سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پوری سورہ میں کسی بھی ایک نون کا اضافہ یا اس کو گھٹا دیا جائے تو اس کی رد و بدل تحریف فوراً پکڑ میں آ جاتی ہے۔ خود قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل 19 حروف ہیں۔ ایک حرف کی زیادتی یا کمی قرآن میں کسی طرح کی ہیرا پھیری کی پکڑ میں مدد کرے گی۔ قرآن میں کل حروف مقطعات 14 اور حروف مقطعات کے میل سے بننے والی سورہ بھی 14 ہی ہے، مگر اس طرح کی سورتوں کے نام کے اعتبار سے ان کی تعداد 29 ہوگی۔ اگر حروف مقطعات ان کے میل سے بننے والی سورتوں کی تعداد اور نام کے اعتبار سے کل تعداد کو جوڑیں تو 29 جمع 14 جمع 14 is equal to 57 بنتے ہیں، اور یہ مجموعی تعداد 19 کے ہندسے سے پوری طرح تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر حروف مقطعات یا سورہ مقطعات یا ان کے ناموں کی تعداد میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی بیشی کر دیں تو اس طرح بھی رد و بدل یا تحریف پکڑ میں آ جاتی ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا کی حکمت نے قرآن کریم کی ہر طریقے سے محفوظ کر رکھا ہے اور قیامت تک محفوظ رکھنا ہے۔ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ آج جس مشین پر انسان آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہے وہی مشین قرآن کی حقانیت اور اللہ کی کتاب ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور آج کمپیوٹر کا جواب بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔